मोहतरम नाजरीन, मैं आपसे आज की बात दावे के साथ कह रहा हूँ कि अगर आप लोगों ने मेरा आज का वीडियो मुकम्मल तरीके से देख लिया, बिना स्किप किए हुए देख लिया, तो आप हजरात को आइंदा कभी भी इस मसले को देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वो मसला क्या है? वो मसला है कुर्बानी का। आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि कुर्बानी किस शख्स पर वाजिब है, आकिल, गैर आकिल, इसी तरीके से मर्द, औरत, इसी तरीके से बालिग, नाबालिग, मुकीम, मुसाफिर, किस पर कुर्बानी वाजिब है। और नंबर 2, कितने माल और दौलत पर कुर्बानी वाजिब होती है। और नंबर 3, किस वक्त यानी किस महीने, किस दिन कुर्बानी वाजिब होती है। इंशाल्लाह आज इस वीडियो में तफसील के साथ आप लोगों के सामने पूरे के पूरे मसले की वजाहत की जाएगी। तो आप लोग वीडियो के आखिर तक बने रहें। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, पेज को फॉलो करें। चलते हैं हम अपने वीडियो की तरफ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाजरीन, मेरे चैनल में आपका खैर मकदम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर वाफियत से होंगे। नाजरीन किराम, हमारा आज का मसला है कुर्बानी, कि कुर्बानी किस इंसान पर वाजिब है, कुर्बानी कितनी रकम या कितनी दौलत पर वाजिब होती है, और कुर्बानी किन अय्याम या किस महीने या किस दिन कुर्बानी वाजिब होती है। सबसे पहला हमारा मसला है कुर्बानी किस पर वाजिब है। कुर्बानी वाजिब है मुसलमान पर, आकिल पर, बालिग पर और मुकीम पर। जब मुसलमान पर कुर्बानी वाजिब होगी तो गोया गैर मुस्लिम पर कुर्बानी वाजिब नहीं है। इसी तरीके से जब कुर्बानी बालिग पर वाजिब होगी तो गोया नाबालिग बच्चा हो या बच्ची हो उस पर कुर्बानी वाजिब नहीं। इसी तरीके से तीसरी चीज़ कि कुर्बानी आकिल पर जो है वाजिब है। आकिल यानी अकल वाला। कुछ लोगों को अल्लाह तबारक व तआला ने उनका अकल सलब किया होता है, तो जिनको हम पागल भी कहते हैं और गैर आकिल भी कहते हैं, तो उन पर जो है कुर्बानी वाजिब नहीं है। और चौथी चीज़ है कि वो मुकीम हो, यानी वो शरी सफ़र में ना हो। जो शरी सफ़र की जो मुसाफत है उसमें वो ना हो, चाहे वो घर से थोड़ा बहुत दूर हो, लेकिन शरी सफ़र में ना हो, बल्कि वो मुकीम हो, मुकीम के ज़ुमरे में आता हो, तो उस पर कुर्बानी जो है वाजिब है। तो गोया ये 4 चीज़ें हैं। सबसे पहले मुसलमान पर कुर्बानी वाजिब है, इसी तरीके से आकिल पर कुर्बानी वाजिब है, अकल वाले पर, इसी तरीके से बालिग पर कुर्बानी वाजिब है, नाबालिग पर कुर्बानी वाजिब नहीं है। और चौथी चीज़ क्या है कि मुकीम पर कुर्बानी वाजिब है, यानी कि मुसाफिर पर, सफ़र वाले पर कुर्बानी वाजिब नहीं है। अब दूसरा मसला है कि कुर्बानी कितने माल पर वाजिब होती है, कितनी दौलत पर कुर्बानी वाजिब होती है। तो कुर्बानी वाजिब होती है उस शख्स पर जो कि साहिब निसाब हो। साहिब निसाब उस शख्स को कहते हैं जिसके पास 7.5 तोला सोना या 52.5 तोला चांदी हो। 7.5 तोला सोना होता है 87.48 ग्राम्स, यानी 87 ग्राम 48 मिलीग्राम। तो इतना अगर किसी के पास सोना है या किसी के पास 52.5 तोला चांदी हो, जो कि बनता है 612.41 ग्राम्स। तो अगर किसी के पास 7.5 तोला सोना है या 52.5 तोला चांदी है, या किसी के पास 52.5 तोला चांदी की रकम हो जो कि बनती है तकरीबन 50 से 60 हज़ार के दरमियान, अगर वो नकद पैसा इतना है, या किसी के पास तिजारत का माल है जो इतने 52.5 तोला चांदी के बराबर पहुंचता है, या किसी के पास घर में ज़रूरत से ज़ायद यानी इस्तेमाल होने से ज़ायद इस्तेमाल में ना आती हुई चीज़ें और उनको काफ़ी अरसा हो गया हो, ये तमाम की तमाम चीज़ें घर में हैं, तो उन पर जो है, और वो चांदी के निसाब को पहुंचती हैं, तो उस शख्स पर जो है कुर्बानी वाजिब है। या आपके पास और कोई ऐसा सामान है ज़रूरत से ज़ायद है जो इस्तेमाल नहीं होता, या तिजारत का सामान है और ये इतना सामान है जिसकी रकम चांदी के जो है कीमत को पहुंचती है, या इनमें से तमाम में से थोड़ा थोड़ा है, थोड़ा सोना है आपके पास, थोड़ा सा चांदी है, थोड़े से नकद पैसे हैं, थोड़ा सा और कोई इस्तेमाल होने से ज़्यादा कोई चीज़ है जो इस्तेमाल में नहीं आती, तो इन तमाम चीज़ों को जो थोड़ी थोड़ी करके मिलाते हैं तो वो चांदी के निसाब को पहुंच जाती हैं, तो गया आप पर कुर्बानी वाजिब हो जाती है, आपको कुर्बानी करनी होगी। लेकिन जब हम इस तमाम रकम को मिलाएंगे, इस तमाम रकम को जमा करेंगे, चाहे वो सोने से आई हो, चाहे चांदी से हो, चाहे बकिया तिजारत का माल हो, या और कहीं से भी ये रकम जो साहिब निसाब तक इंसान को पहुंचाती है, ये रकम जमा करने के बाद हमें सबसे पहले, अगर उस शख्स कर्जदार है तो उस कर्जे को अदा करना होगा। अगर तमाम के तमाम कर्जे अदा करने के बाद फिर भी उसके पास इतनी रकम बनती है जो चांदी के निसाब को पहुंचती है, तो गोया फिर उस पर जो है कुर्बानी वाजिब है। इससे बगैर अगर उसने अभी जो उसके ऊपर काफ़ी सारा कर्जा है, लेकिन कर्जा देने के बाद अगर वो रकम कम हो जाती है तो उस पर कुर्बानी वाजिब नहीं है। पहले उसे कर्जा अदा करना है, उसके बाद अगर वो इतनी रकम बचती है जो चांदी के निसाब को पहुंचती है, तब जाकर उस पर जो है कुर्बानी वाजिब होती है। अब तीसरा मसला क्या है कि अक्सर देखने में आता है, क्या होता है कि घर में अगर 5 अफराद हैं तो पांचों में से बच्चे भी होंगे, बुजुर्ग भी होंगे, औरतें भी, मर्द भी होंगे।
تو اکثر لوگ ایسا کرتے ہیں کہ اپنے بچے نابالغ بچے کی طرف سے قربانی کر دیتے ہیں، یا اپنے والدین جو اس دنیا سے جا چکے ہوتے ہیں ان کی طرف سے قربانی کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، لیکن اپنی طرف سے جو مالک ہوتا ہے وہ اپنی طرف سے قربانی نہیں کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے اس بار پچھلی بار میں نے کی تھی قربانی، اس بار میں اپنے والدین کی طرف سے، مرحوم والدین کی طرف سے کروں گا، یا ماں باپ بوڑھے ہیں ان کی طرف سے کروں گا، چاہے ان کے پاس کچھ ہو یا نہ ہو، چاہے وہ صاحب نصاب ہو یا نہ ہو، ان کے طرف سے کرتے ہیں، اور چھوٹے بچوں کی طرف سے کرتے ہیں۔ تو یہ طریقہ جو ہے ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ کیوں؟ کیونکہ قربانی اس شخص پر واجب ہوتی ہے جس کے پاس یہ رقم ہو۔ اگر ہمارے گھر میں کوئی عورت ہے، ہماری ماں بہن یا بیوی ہے، ان کے پاس اگر اتنا سونا اور چاندی اور نقد پیسے ملا کر اتنا پہنچتا ہے تو وہ بھی صاحب نصاب بن جاتی ہے، ان پر الگ سے قربانی واجب ہوتی ہے۔ ہمارا بیٹا ہے، بھائی ہے، یا کوئی بھی اور ہے، ہمارے والد ہیں، ان کے پاس اتنی رقم ہے یا اتنا ان کے پاس کوئی ایسا ذریعہ ہے کہ جس سے وہ صاحب نصاب کو پہنچ جاتے ہیں، ان تمام جو باتیں عرض کی ان میں سے کوئی نقد پیسہ ہے یا اور بھی کوئی چیزیں ہیں تو وہ صاحب نصاب کو پہنچتے ہیں، تو ان پر بھی الگ سے قربانی واجب ہے۔ لیکن ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ ہم خود کما رہے ہیں، ہم پر قربانی واجب ہو رہی ہے، لیکن ہم اپنی طرف سے نہیں کرتے، اپنے بچوں کی طرف سے کر دیتے ہیں، اپنے جو ہے فوت شدہ والدین کی طرف سے کرتے ہیں، یا بوڑھے والدین کی طرف سے کرتے ہیں جو صاحب نصاب نہیں تھے، اور اپنے آپ کو چھوڑ دیتے ہیں جبکہ ان پر قربانی واجب نہیں تھی، ہم پر قربانی واجب تھی۔ تو سب سے پہلے اس شخص کو قربانی کرنی ہے جو صاحب نصاب ہے۔ اگر گھر میں 5 افراد ہیں، 5 کما رہے ہیں یا کما 4 رہے ہیں، لیکن ایک کے پاس اپنا پیسہ ہے، کسی طریقے سے اس کے پاس آ گیا، اس کے پاس سونا ہے، چاندی ہے، بقیہ ہے، تو وہ بھی صاحب نصاب بن گیا۔ گویا پانچوں کے پانچوں صاحب نصاب ہیں، پانچوں کے پاس اتنی رقم ہے پانچوں کے پاس کہ جو صاحب نصاب بنا دیتی ہے انسان کو، تو ان پانچوں کے پانچوں پر جو ہے قربانی کرنا واجب ہے۔ اکثر کیا کرتے ہیں لوگ، خود جو صاحب نصاب ہیں وہ قربانی نہیں کرتے، اپنے بچوں کی طرف سے کر دیتے ہیں، اپنے بوڑھے والدین کی طرف سے کر دیتے ہیں، یا فوت شدہ والدین کی طرف سے قربانی کر دیتے ہیں۔ آپ ان کی طرف سے بھی کریں، لیکن پہلے اس کی طرف سے ادا کریں جس کے اوپر قربانی واجب ہے۔ اب آخری مسئلہ ہے قربانی کب واجب ہوتی ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ جو شخص صاحب نصاب ہوتا ہے، اس صاحب نصاب کے پاس جو رقم ہے، یہ اس کے پاس پورے سال بھر رہنے کے بعد سال کے آخری وقت میں اعتبار کیا جائے گا، اور اس وقت اس پر زکوٰۃ واجب ہوگی۔ لیکن قربانی میں ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ قربانی میں 10 ذوالحجہ کی صبح سے لے کر 12ویں ذوالحجہ کے مغرب تک، یعنی 12ویں ذوالحجہ کے غروب تک، اگر آپ صاحب نصاب بن گئے، آپ کے پاس اتنی رقم آ گئی، یا اتنا سونا یا تجارت کا مال یا چاندی یا تمام کی تمام چیزیں تھوڑی تھوڑی ملا کے اتنی رقم کو پہنچ گئے جو چاندی کے نصاب کو پہنچتی ہے، تو گویا آپ صاحب نصاب بن گئے اور آپ پر قربانی اب واجب ہے۔ یہ کتنا عرصہ ہے اس کا؟ 10ویں ذوالحجہ کی صبح سے لے کر 12ویں ذوالحجہ کے غروب تک، یعنی جو ایام ہوتے ہیں عید کے، ان 3 دنوں میں اگر آپ کے پاس اتنی رقم آ گئی ہے جس سے آپ صاحب نصاب بن گئے ہیں، تو گویا اب آپ پر قربانی واجب ہے، اب آپ کو قربانی کرنی ہے۔ تو یہ آج کا اہم مسئلہ تھا قربانی کا، کہ قربانی کس پر واجب ہوتی ہے۔ آپ لوگ اچھے سے سمجھے ہوں گے، ایک بار مختصر طور پر ہم ریپیٹ کر دیتے ہیں۔ سب سے پہلا مسئلہ تھا کہ قربانی واجب کس پر ہے۔ قربانی واجب ہے مسلمان پر، عاقل یعنی عقل والے پر، پاگل پر قربانی واجب نہیں ہے۔ اسی طریقے سے بالغ پر قربانی واجب ہے، نابالغ پر قربانی واجب نہیں ہے۔ اسی طریقے سے مسافر پر قربانی واجب نہیں ہے، مقیم پر قربانی واجب ہے، جو شرعی سفر میں نہ ہو اس پر قربانی واجب ہے۔ اب یہ مسئلہ تھا پہلا۔ دوسرا مسئلہ تھا کتنے پیسے یعنی کتنی دولت پر جو ہے قربانی واجب ہوتی ہے۔ تو اس میں ہم نے یہ پڑھا کہ صاحب نصاب پر قربانی واجب ہوتی ہے۔ صاحب نصاب اس شخص کو کہتے ہیں جس کے پاس 7.5 تولہ سونا یا 52.5 تولہ چاندی ہو، جو کہ بنتا ہے 612.41 گرام، یعنی 612 گرام 41 ملی گرام جو ہے چاندی بنتا ہے، یا یہ ہو، یا چاندی کی جو قیمت بنتی ہے اس قیمت کے برابر انسان کے پاس نقد پیسہ ہو، جو تقریباً 50 سے 60 ہزار کے درمیان ہوگا، آپ یہ معلوم کر لیں۔ یا اگر اتنا نقد پیسہ بھی آپ کے پاس ہے تب بھی آپ پر قربانی واجب ہوتی ہے۔ یا آپ کے پاس بہت سارے گھر ہیں، آپ ایک استعمال کرتے ہو باقی استعمال نہیں کرتے، اس پر بھی قربانی واجب ہوتی ہے۔ یا آپ کے پاس تجارت کا مال ہے، اور وہ تجارت کا مال اتنا ہے کہ وہ صاحب نصاب آپ کو بنا دیتا ہے، چاندی کی رقم کے مقدار کو پہنچ جاتا ہے، تو اس پر بھی آپ پر جو ہے قربانی واجب ہے۔ اسی طریقے سے گھر میں ایسا بہت سارا سامان ہے جو آپ کے استعمال میں نہیں آتا، جو استعمال نہیں کر رہے ہیں آپ، تو اس پر بھی اگر وہ اس نصاب کو پہنچتا ہے تو اس پر بھی قربانی واجب ہو جاتی ہے۔ لیکن اگر ان تمام چیزوں میں جو ہم نے ابھی گنی، ان میں سے تمام چیزیں ہیں لیکن تھوڑی تھوڑی ہیں، اور تھوڑی تھوڑی کر کے یہ رقم اتنی پہنچ جاتی ہے کہ جو آپ کو صاحب نصاب بنا دیتی ہے، تب آپ پر قربانی واجب ہے۔ لیکن یاد رکھیں، اگر آپ قرض دار ہیں، پہلے اس رقم میں سے، ان تمام چیزوں کی رقم میں سے آپ کو وہ قرضہ ادا کرنا ہے، اس کے بعد بھی اگر آپ کے پاس اتنا پیسہ بچتا ہے جو آپ صاحب نصاب جس سے آپ بنتے ہیں، تب آپ پر قربانی واجب ہے۔ اس کے بعد
سب سے پہلے قربانی وہ کرے جس کے اوپر قربانی واجب ہو. ہم بچوں کی طرف سے کر دیتے ہیں, خود کی طرف سے نہیں کرتے جس پر واجب ہے. ہم فوت شدہ والدین رشتہ داروں کی طرف سے کرتے ہیں اور خود کی طرف سے نہیں کرتے جس کے اوپر قربانی واجب ہے. ہم اسی طرح والدین کی طرف سے یا کسی گھر میں بھائی بہن کی طرف سے کرتے ہیں جن کے پاس کچھ بھی نہیں ہے, جن کے پاس قربانی, جن کے اوپر قربانی واجب ہی نہیں ہے, لیکن خود کی طرف سے نہیں کرتے. لہٰذا پہلے اس کی طرف سے قربانی کی جائے جس کے اوپر واجب ہے. اگر گھر میں 10 افراد ہیں, 10 پر واجب ہے تو 10 کی طرف سے قربانی کریں. اگر گھر میں 10 افراد میں سے صرف ایک پر واجب ہے تو سب سے پہلے اس ایک کی طرف سے قربانی کریں, بعد میں دوسروں کو دیکھیں. آپ کریں, بچوں کی طرف سے بھی کریں, بزرگوں کی طرف سے بھی کریں, جو ہے فوت شدہ کی طرف سے بھی کریں, والدین رشتہ داروں کی طرف سے, لیکن سب سے پہلے اس کی طرف سے کریں جس کے اوپر واجب. چیز کہ قربانی واجب کب ہوتی ہے؟ قربانی واجب ہوتی ہے 10ویں ذوالحجہ یعنی عید کی صبح سے لے کر تیسری عید یعنی 12ویں ذوالحجہ کی عصر تک. اگر آپ کے پاس اتنی رقم آ گئی یا اتنا سونا یا چاندی اگر آپ کے پاس آ جاتا ہے تو آپ پر قربانی واجب ہو جاتی ہے, آپ کو قربانی کرنی ہوگی. اور کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے اس سال پچھلے سال کیا, اس سال نہیں کریں گے. ایسا نہیں ہے, بلکہ قربانی جب آپ جتنے آپ 50 سال 60 سال بھی اگر ہر سال آپ صاحب نصاب ہیں اس موقع پر تو آپ پر قربانی واجب ہے. لہٰذا ان 3 دنوں میں اگر آپ صاحب نصاب بن گئے تو آپ پر قربانی واجب ہے. لیکن اگر آپ اس سے پہلے آپ کے پاس بہت رقم تھی لیکن عید آنے سے پہلے وہ رقم یا وہ سونا یا وہ چاندی یا جو تجارت کا مال وہ سب ختم ہو گیا ہے, آپ کے پاس اب کچھ نہیں ہے, آپ صاحب نصاب نہیں ہیں, ان دنوں میں بھی آپ صاحب نصاب نہیں بنے تو آپ کے اوپر قربانی واجب نہیں ہے. تو یہ آج کا مسئلہ تھا جس کو تفصیل کے ساتھ آپ لوگوں کو سمجھا دیا گیا. انشاءاللہ میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ اس مسئلے کو اچھے سے سمجھے ہوں گے اور دوسروں تک بھی اسے شیئر کریں گے, کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ بہت سے لوگ ایسی غلطیاں کرتے ہیں جو میں نے اس میں بتائی ہیں. ایسی غلطیاں بہت سے لوگ کرتے ہیں. لہٰذا تاکہ آپ یہ شیئر کریں اور وہ سمجھیں کہ ہمیں اپنی طرف سے قربانی کرنی ہے جس کے اوپر واجب ہے, بلکہ دوسروں کی طرف سے تب قربانی کرنی ہے جب ان کے اوپر واجب ہے. پہلے اپنے آپ کی طرف سے جس پر واجب ہے, بعد میں دوسروں کی طرف سے قربانی کرنی ہے. تو بہت ساری غلطیاں کرتے ہیں کچھ لوگ. تو آپ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور صدقہ جاریہ کے طور پر شیئر کریں تاکہ یہ ہر ایک اس مسئلے کو سمجھ جائے عید سے پہلے اور ان قربانیوں کو اپنی قربانی کو درست کر لیں اور ان کی طرف سے قربانیاں کریں, خاص کر کہ جن کے اوپر واجب ہیں. اور اگر چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں, کیونکہ اس چینل پر آپ کو ایسے ہی مسئلے مسائل کی ویڈیو ملتے رہیں گے. اور فیس بک پیج کو بھی فالو کرتے ہوئے چلیں. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں, تب تک کے لیے اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.